السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عشق کے حوالے سے اظہار خیال کروں گا۔ عشق پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے، اس سے کر کے پرے تصور یار دیتا ہے۔ تصور یار، اب عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو، اس کے احوال کو جاننے کے لیے ہمیں ان شخصیات تک پہنچنا ہوگا، ان شخصیات کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی فکر کا، جو واقعی حقیقی معنوں میں عشق کے رموزوں کا جانتی ہے اور جنہوں نے عشق میں پی آئی ڈی کی ہے۔ جیسے میں نے ابھی شعر اپنا کوڈ کیا، پہلے اس لیے کیا تھا کہ اس کے متعلق تمہید مار سکوں۔ اب پکیزہ ہستی کا ذکر کیا یا کرن شخصیت کا ذکر کیا میں نے اپنے شعر میں، تو چونکہ بڑے صغیر میں اگر دیکھا جائے تو عشق حقیقی کے حوالے سے اگر کوئی خام قیمتی شخصیت نظر آتی ہے تو بلا شبہ وہ علامہ اقبال نظر آتے ہیں، جنہوں نے عشق حقیقی کو کردار کی بنیاد پہ اجاگر کیا کہ جب آپ یک رنگ ہوں گے، پکیزہ ہوں گے۔ یہی اقبال کے تمام مفہوم شاعری کا میں نکالتا ہوں، کیونکہ میں ہر چیز پہ ریسرچ کرتا ہوں۔ اقبال پہ ریسرچ کی، اس کے بعد کچھ ہی سالوں پہلے میں نے غالب پہ ریسرچ شروع کر دی۔ تو الحمدللہ کہ عشق حقیقی یا عشق مجازی کے حوالے سے جتنے بھی رموز و کاغذ اور یہی نہیں، ریسرچ کرنا اور ہوتا ہے۔ اور جب آپ میں پکیزگی اور پختگی ہو اور آپ بھٹکنے والے نہیں ہیں اور آپ اللہ کی دار شخصیت ہیں، تو پھر آپ وہ اپنے دل سے اس کلام کی ان کے الفاظ کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ احساس جو ہوتا ہے وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، تڑپ اسی وقت آپ کو ملتی ہے جب آپ حقیقی معنوں میں یک رنگ ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کبھی بھی کسی ظالم میں، کبھی بھی بد کردار میں، کبھی بھی ہوس کا شکار میں، خود ساختہ شخصیات میں تڑپ نہیں ہوتی۔ ہاں، ان میں اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہٹ درمی اور غلط قسم کے منصوبے تو ہوتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں جو تڑپ ہے، جو اشاق کو ورثہ میں ملتی ہے، وہ اسی وقت ملتی ہے جب آپ ایک اعلیٰ کردار شخصیات ہوتے ہیں۔ جتنی بھی عشق حقیقی کی داستانیں اگر ہم ان کا احوال جانیں یا عشق مجازی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہر جگہ تڑپ نظر آتی ہے۔ اور عشق بھیک نہیں ہے، عشق کسی کی میراث نہیں کہ میں بیچ میں اپنے اشعار بھی کال کروں گا۔ روح کی پکیزگی سے منزل کا نشان ملتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو علامہ اقبال جب امت مسلم خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھی اور عشق کے پرمر چل رہے تھے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے، عقل ہے عشق ہے بے زمام۔ وہ شعر میں شعر بول گیا یار، اس کو میں اب میرا جو ہے فلو ختم ہو گیا اور میرا سارا اعتماد بھی تھوڑا کہنے ہوگا، پر کوئی نہیں، میں اپنے شعر پہ کر جاؤں گا۔ عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے لگام ابھی، عشق ہے بے زمام ابھی عقل ہے بے لگام ابھی، نقش ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی۔ ابھی دیکھیں میرا اتنا فلو ختم ہو گیا ہے، یہ شعر گٹمٹ ہونے میں۔ اچھا، اب میں اپنے مفہوم کی طرف آ رہا ہوں، میں اپنی ویڈیو اینڈ نہیں کروں گا، کوئی نہیں، اس طرح کے اثر آتے ہیں بعض جائے۔ تو عشق حقیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اقبال کے نزدیک جو ہے نا عشق جو ہے نا وہ ناپید ہو چکا ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال کوستے ہیں، تڑپتے ہیں، اور جو تنقیدی شان میں سپورٹ کرتا ہوں میں وہ نہیں کوٹ کروں گا، کیونکہ یہ میں مذہبی ویڈیو نہیں بنا رہا، میں عشق کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال عشق کی جو مقامات پہ کوئی فائز نہ ہونے کی وجہ سے یا عشق سے پرے ہونے کی وجہ سے وہ تڑپتے تھے، اور علامہ اقبال اسی شعر میں جو فرما رہے ہیں کہ عقل وہ عیار ہو گیا ہے اور عشق کو وہ مقام نہیں مل سکا، اور اے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کا نظام سجایا نا، تو اللہ تعالیٰ سے اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا نقش جو ہے ناتمام ہے۔ تیرا نقش اس لیے ناتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رنگ میں رنگ جاؤ، تو تیرے رنگ میں تو کوئی رنگا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے لوگوں کو، اسی طرح اشعار جو ہوتے ہیں نا وہ خواہش نفس کا شکار نہیں ہوتے، اور ان میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، بلند کرداری ہوتی ہے، تو وہ اپنی ہستی کو بتاتے ہیں۔ عشق حقیقی میں بھی وہ دیکھیں قربانیاں دیتے ہیں، تو اسلام کی عظیم جو ہے داستان رقم ہوئی،
تو یہی اشاعت کی بدولت ہی کائنات میں حسن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اشاعت کو فخر کرتا ہے. اور یہی اب نسیم مجازی کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھ لیں، داستان مجاہد ہو جائے، یوسف بن تاشفین ہو جائے، ارطغرل غازی ابھی ریسنٹلی کافی سالوں پہلے ترکی نے انٹروڈیوس کروا دیا. اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، جتنے بھی اشاعت ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا گھر سب کچھ اور ہتھیلی پہ جان لے کے سر پہ کفن باندھ کے اللہ کی راہ میں نکلے. اور مرد مسلمان کا جو زندگی ہے اس سے اس کا مشن بڑا ہوتا ہے. اور یہی تو اس لیے وہ دشمن کی صفوں میں گھس کے، جیسے دیکھیں تلوار بازی کا جب دور تھا تو دشمن کی صفوں میں گھس کے وہ ان کا مقابلہ کرتے تھے. دور کے اب جاتے ہیں، محمد بن قاسم کا دور دیکھ لیں، ہندوستان آگے، ہندوستان اور اربوں سے چلا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ تو کتنے ممالک بیچ میں آتے ہیں، تو کوئی بھی گھیرا اس کی فوج کی بھی تنگ کر کے اس کو محاصرہ کر کے ان کو شکست عزم دیکھیں، اور پیدل سفر یا جیسے بھی ہے اور اتنی مسافت طے کرنا. اور یہ اگر ہم احساس کے ساتھ دیکھیں نا تو شاہ کی قربانیاں، تو پھر ہم روتے ہیں. ارطغرل غازی جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے رونا آتا ہے، اور میں روتا بھی ہوں کہ کس قدر عظیم شخصیات بھی ہوں. آج خواہش نفس کا شکار مولوی اور سیاستدان دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. اور اس لیے معاشرے کی تباہیاں بڑی ہوئی ہیں. کوئی ایک اچھا سیاستدان نظر نہیں آتا، ایک اچھا مبلغ مجھے نظر آ رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے معیارات جس قدر بلند ہو چکے ہیں، میرا ضعف اس قدر بلند ہو چکا ہے، کوئی مجھے کم ضعف نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھے بد کردار نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھے اس کے حوالے سے دوسری تیسری چیزیں. کیونکہ میں نے عشق حقیقی کو اپنے دل میں محسوس کیا ہے. اور میرے باتوں میں جو حکمت بنائی وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے. اسی لیے میں کتابوں کے بول نہیں بولتا. میں جتنے بھی محفوظ میری باتیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوتی ہیں کہ میرے دل پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں باہر ہوتی ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میرا اختلاف کریں، میرا میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی اصلاحی والے سے جائیں، یا میرا عشق حقیقی مجازی کے والے سے جتنا بھی کلام لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں، وہ بھی کسی کا کاپی پیسٹ نہیں ہے. اور الحمدللہ غالب کا کلام پڑھا، اس میں تھوڑی مشکل تھا، میں نے اس کو سلیس کر کے اور اپنی کفیات کو اس پر بیان کیا. اور اس میں ذرا بھر بھی کاپی پیسٹ نہیں ہے غالب کا، بلکہ میں نے اپنے جذبات کی کاشی کی ہے. اور عشق کی بھی جو ہے نا وہ دل جس کو میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا، اور چلو پر وفا کا ڈھونڈ ہوتا تھا، اور کسی ہستی کی عشق میں اطلاع ہو کے اسی کے لیے سارے شعر لکھی کلام خواجہ کے والے سے میں نے. تو اب اسی کی بدولت میرا کلام خواجہ مارز وجود میں آیا، جو تخلیق میں آیا اور لکھت آئی. اور میں اتنا تڑپا اور وہ میں جب بے قرار ہوتا تو میں کلام لکھ دیتا تھا. اسی طرح کچھ گانے میں لکھ دی، اس پہ بھی سین کر دیا. تو یہ تو اسی کی بدولت تھا کہ یہ چلے اس کو وہ لا حاصل ہے یا حاصل ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے. مگر اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے نقصانات بھی اٹھائے ہیں. جیسے کہ غالب کہتے ہیں کہ عشق ہستی مٹاتا ہے، اور غالب کی جتنے بھی کلام میں نے پڑھا، میری بہت ساری لازدار ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں، میں اس پہ گاہ کے لیے مفہوم بیان کروں گا. اب اسی طرح مفہوم بیان کروں گا کہ غالب جو ہے وہ کہتے ہیں ہستی مٹاتا ہے عشق، ٹھیک ہے نا. تو مزمن ہو گئے کبھی غالب، آپ کو عناصر میں اعتدال کہاں. غالب اتنا نکما ہو چکا ہوا ہے، اس کی ظاہری ہستی مل چکی ہے، اور وہ روتا ہے، کرلاتا ہے، جو بھی ہے. مگر میں اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں کہ عشق جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ دو شخصیات کا باہمی ترکنا ہوتا ہے. ورنہ یہ ناممکن ہے کہ دو شخصیات کی طرف کے بغیر ہی عشق پروان چڑھ جائے. اور پروان چڑھتا بھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عشق ہوتا بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. عشق خدا کی طرف سے دیا ایک تحفہ، پاکیزہ دل میں یہ امانت اترے، اور یہ پاکیزہ دل میں امانت اترتی ہے. تو لہٰذا عشق کا جنازہ اٹھا، جب اس کی بے رخی دیکھی یا خدشات کا شکار دیا جو بھی تھا، تو عشق کا جنازہ اٹھا، میں نے لکھ دیا. اس کے علاوہ عشق بے لگام ہے، جذب و مستی منزل کا نشاں ہے، بہت سارے اشعار لکھ دیے. میں نے کہا چلو اگر وہ اس کے دھود گداز ہی نہیں نکلے، یعنی کہ عشق کے حوالے سے یا اس کی بے تابیاں تو ایسے جیسے اس سے بڑھ کے بھی، یہ بھی میں نے کوڈ کر دیا. مگر جب بات کرنے کی بات ہے تو وہ فطرت اور وہ گھومی ہے، درد دل سے تڑپتی ہے. اب اس طرح کے مفہوم میں نے اجازت دیے. تو لہذا غالب سے میں اختلاف یہی یک طرفہ نہیں ہوتا. مگر اگر اس کی بے قراری کیا تھی اور اس کی کیوں اور میری ریجیکشن کیوں ہوئی، اس کے قید و بات کی وجہ سے، یہ بھی مجھے تجسس، کیا وہ بھٹکی تھی یا بھٹکا رہی تھی، بہتی تھی یا بہکا رہی تھی.
آخر یہ انتظار کب تک، خواجہ کی پکار آخر کب تک، اس طرح کے میں ابھی اپنے لکھے ہوئے ہیں مگر میں پڑھوں گا تو بہت ٹائم میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ عشق کیسے ہستی مٹاتا ہے اور کیسا، اور عشق کی ہے کیا ڈیفینیشن۔ ایک طرف ہوس کے پجاری پل پل گرگری رنگ بدلتے ہیں اور ہر جگہ اپنی طرف سے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف اشاق ہوتے ہیں وہ اپنی ہستیاں مٹاتے ہیں اور ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں، اور اشاق ایک دوسرے کا گرد بھی کرتے ہیں۔ اللہ بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے تاکہ خود سے دور تصور یار دیتا ہے۔ یہ بھی میں نے لکھا، تنہا ہے زندگی پل 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 دو پل کا ساتھ جیون بھر کی یادیں، یہ بھی لکھا، یہ گایا ہوا ہے میں نے، آپ دیکھیں۔ خوش رہنے کے لیے دل کہاں خود سے ہی اجنبی ٹھہرے، اس کا میں عشق لانا، میری ہستی یوں مٹانا، رد بریا میرا اثاثہ ہے، جیون میرا عرصہ سے پیاسا ہے، نین ملا کر چل دی ترتی پل بر عشق آ گئی، ہر سانس اسے پکارے جی نظارے کو مچلے، دل خدشات کا شکار ہے بھٹکی ہوئی خلفشار ہے۔ اب واٹ از دی ریزن بہائنڈ دس ون؟ ہائے پشیمانی ایسی الجھن پر، دلے بے قرار کی تڑپنے پر، منزل تھی یا امتحان تھی، برحل توجہ طلب تھی، خوبصورتی بھی تھی نا توجہ طلب تھی، اس کی فضائیں ڈولی دل کے بادشاہ کو بنگال کر دی، لب پہ بس وہی سوال بنی، چلو بر لہو کے لیے میری تو پیچھے پیچھے چل دیے۔ اچھا، میں نے اب بہت ہی سلیس انداز میں نے اپنی شاعری کی ہوئی ہے، تو اب جب غالب مٹتا ہے، اور غالب کی یہ بھی ہے کہ غالب نے تو حقیقی معنوں میں اس کی تو شادی بعض کہتے ہیں 14-15 سال میں بھی، میں کھینچ کے بتا رہا ہوں 13 سال 14 سال کورٹ کر رہے ہیں، 15 سال کورٹ کر رہے ہیں، تو اتنی چھوٹی عمر میں اگر شادی ہوگی غالب کی، تو غالب کو تو عشق میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا ہے، ابھی میں نے تیری یاد ساتھ ہے میں نے پڑھ دی ہے، جبکہ یہ دیکھیں کس طرح اس کے ساتھ میں نے نام ساتھی کی ہوگی اس کلام کے ساتھ، کیونکہ بولنے میں میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میرا اوریجنل فلو نہیں آ رہا، تو جو کلام میں نے پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہوگا چلیں چھوڑیں۔ اچھا، تو لہٰذا غالب کی تو شادی جلدی ہو گئی تھی، تو اس کا نام کیا ہے، پھر غالب کو عشق کیسے ہو گیا، کیا اس نے اس کے داستانیں پڑھ کے، اور اس میں نہ صرف اس کے آخری اور انسان کی ہستی ملتی ہے کیا کرنی ہوتی ہے، کیا اس نے اس سے سیکھا عشق حقیقی کا کچھ ٹچ لیا، اور کچھ عشق مجازی میں سے جو شاخی داستانیں جیسے ہیر رانجھا، سونی سسی پنو، سونی ماہی وال یا مختلف چیزیں، تو کیا اس نے اس سے یہ چیزیں اخذ کی ہیں غالب میں، یا واقعی اس نے جیسے میں اپنے روح کے ساتھ اپنا احساس کے ساتھ میں اپنی چیزیں محسوس کرتا ہوں تو اصلاحی والے سے ویڈیو بناتا ہوں یا کلام لکھتا ہوں روح کے احساس کے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ جو کلام بھی لکھا ہو یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوتا ہے، ورنہ میں نے کون سا کسی شاعر کے پاس جا کے شاعری سیکھی ہے۔ اب جتنے بھی جو فن ہے میرے قدموں تلے دفن ہے، کیوں میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی میری چیزیں ہیں، سنگنگ ہو جائے، لکھت ہو جائے، کالم لکھنا ہو جائے، ڈرامہ فلم یا مرکزی خیال جو بھی لکھتا ہوں، یا ایکٹنگ کے والے سے میں بنا جاتا ہوں، یا شاعری کرتا ہوں، یا جو بھی سنگنگ یا جو بھی ہے، یہ میں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، بلکہ یہ میں خود ہی اپنی ہی ریسرچ کرتا ہوں، اور میں نے میرے پاس، اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے کام پہ اکثر میں تحریریں لکھتا ہوں، اب کالم لکھتا ہوں قیام پاکستان سے استحکام پاکستان، اس جیسا کالم بھی نہیں لکھ دیتا، تو کہنے کا مطلب یہ یک رنگی کی وجہ سے اور اعلیٰ پاکیزگی کی وجہ سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے وہ صلاحیتیں دیتا ہے تاکہ میں اس کی ترجمانی کر سکوں، عشق حقیقی کے حوالے سے یا عشق مجازی کے حوالے سے یا اصلاحی حوالے سے، یا جیسا بھی ہے میرا، میں کبھی اور کسی بھی ویڈیو میں میرے اور کسی بھی لکھت میں کمزوری یا معیار سے گرا نہیں، کبھی بکاؤ مال نظر نہیں آؤں گا، خوش آمدی نظر نہیں آؤں گا۔ آج اگر میں کسی مقامات پہ نظر نہیں آتا جو میں نے مقامات سوچے ہوئے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں خوش آمد پرست نہیں ہوں، یا میں کسی کی خوش آمد نہیں کرتا، یا میں اپنے معیارات سے نہیں گرتا۔ اگر میں جس دن اپنے معیارات سے گر جاؤں گا تو جتنی صلاحیتیں وہ تو ختم ہو ہی ہوگی، مگر بے معنی سی جو کامیابی اور وقتی طور پہ تھوڑی سی مل جائیں گی، جو لوگوں کی نظر میں کامیابی ہوگی وہ میری نظر میں کامیاب ہوں، کیونکہ میری نظر میں وہ مقامات جو ہے نا وہ اصل کامیابی وہ بہت پڑی ہے۔ اور میں جب مایوس بھی ہوتا ہوں کیونکہ ادھر یا کہ ان لوگوں نے سیاستدانوں نے عوام کو، پاکستانی عوام کو، کہ ایک طرف ہائے روٹی کے لالے ہیں، دوسری طرف فن بھی ختم ہو گیا۔ فن کے مقام پہ اگر دیکھوں تو کوئی بھی ہستی ایسی نظر نہیں آتی کہ اس صدی میں برصغیر و پاک و ہند میں کوئی فن کے معراج پہ فائز ہو، بلکہ انڈیا کی انڈسٹری اس لیے بیٹھ گئی کہ انہوں نے فیشن انڈسٹری میں تبدیل کر لیا اور بہودگی کو پروموٹ کیا۔ ادھر بھی درباری سسٹم آ گیا، اس طرح ادھر بھی درباری سسٹم ہے،
اور فن پہ بے قدرے بیٹھ کے اور یوں فن بھی تباہ ہو گیا۔ آج میں کہتا ہوں میں نے پل پل قربانیاں دی اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اور جتنے بھی پھندے پھیلائے ہوئے تھے شیطانی اور ظاہر بھی شیطانوں کی طرف سے یا باطنی شیطانوں کی طرف سے، میں نے وہ سارے ان کا خاتمہ کیا۔ ان پھندوں میں نہیں پھنس سکتا، شیطان بھی بے وس نظر آتا ہے کہ آصف کو بٹکانا میرے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر مجھے وہ جتنا یہ دنیا بٹتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی کمالہ دیتا ہے تاکہ مجھ کو وہ میرا کام بھی میرا جو ہے نا وہ عکاس ہے کہ میری شخصیت کس قدر بلند ہے۔ تو میں کہتا ہوں غالب نے کام کیا اس کے مجازی کے وجہ سے، اور جیسے میں نے کام کیا اور اس کے وجہ سے اقبال نے کیا، تو کیا یہ صدی میری صدی اور بات یہ کہہ کے ایک بندے کی یہ تیری صدی۔ اب ایک شاعر تھا بیچارے بڑے ویل نون، اب ان کا نام نہیں لوں گا، برا لگتا ہے، اور لوگ اکثر مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ مجھے کوئی بدتمیز کہتا ہے، کوئی اسٹوپڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کیونکہ میں کسی کا کام مجھے پسند نہیں آتا میں تنقید کرتا ہوں، ان کی شاعری پہ میں غلطی نکالتا ہوں۔ ابھی ایک پی ٹی وی میں ماشاءاللہ ایک شخصیت ہے اینک والا جن ڈرامہ لکھا، وہ شاعری کرتا ہے تو اتنی بونگی لگتی ہے، لوگ واہ واہ، اور اتنے کیا اس کا کام، تو اس کو ڈرامہ بیسکلی پروڈیوسر ہے جو بھی ہے وہ کام ہے، مگر شعر سارے غلط لکھ رہا ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے بعض میں اپنا شعر بھی اس کو پھینک دیتا ہوں، اس کے شعر کی اصلاح کرتے ہوئے اس کا مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے پھینک دیتا ہوں، تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح میں مختلف، تو اس شاعر کہتا ہے یار تو ایک صدی کا جو ہے نا وہ تم نے سمیٹ لیا، یہ صدی تمہاری ہے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی میری پرواز میں ابھی تو میں نے کیا ہی کچھ نہیں، اب جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی، جتنا بھی کام کیا، میں کہتا ہوں یہ زیرو ہے میری نظر میں، کیونکہ جو معیارات میں دیتا ہوں اس کو فلفل کرنے کے لیے مجھے مزید، کیونکہ شہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں دیتا، پردم ہے تو نہیں خطرہ آفتاب، تو میں کہتا ہوں میرا کام ابھی زیرو ہے، میں اپنے کام خود زیرو اس لیے فون کرتا ہوں کہ جب تک میں اپنے جس لیول پہ میں اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہوں اس پہ بھی میں پہنچا نہیں ہوں، لہٰذا یہ ابھی جو تکبر کے بت ہیں ان کو توڑنے کے لیے جو میرا کام ہے، مگر جو میں چاہتا ہوں ابھی اس پہ جانا ہے میں نے، تو لہٰذا یہ کہوں گا کہ اب میں نے الحمدللہ غالب پہ اور اقبال پہ میں نے ریسرچ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بڑی مدد ہے کہ میرا ذہنیت اس طرف گئی اور میں نے اس پہ ریسرچ کی، اور پہلے اپنی اور اقبال پہ تو ساری زندگی ریسرچ کی، اور جو اقبال کا کلام میں اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں، تو جتنے بھی پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں وہ بتا دیں اس طرح، جیسا وہ میرا جو میں نے علامہ اقبال کا خودی کا تصور لکھا، اس جیسا خودی کا تصور ہی کوئی لکھ کے بتا دیں، کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جس نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی 3-4 سال میں، جتنا بھی اس کا ڈیوریشن ہے، اور اس نے تو غٹے بھی ہوں گے شاعری، پر اس جیسا اقبال جیسا میرے جیسا وہ لکھت نہیں کر سکتا اقبال کی، جو میں اقبال کے پیغام کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اس طرح غالب یہ جو کلام میں نے پڑھا بھی الحمدللہ، اور جو روح میں میری اترتا ہے غالب، تو اس جیسا بھی غالب کا مفہوم ہے۔ ایون میں کبھی کبھی، زیادہ نہیں، کبھی کبھی کسی کو سنتا ہوں کہ غالب کس لیے کیسے پڑھا، مجھے ٹیسٹ پورا اچھا بالکل نہیں لگتا، ہو سکتا ہے بعض لوگ میرے سے اختلاف کر رہے ہوں کہ اس کا جو ہے وہ انداز ہمیں اچھا نہیں لگتا، مگر ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنے سور ہیں، ہر سنگر 2-3 گانے ہٹ کر کے کمائی کھا رہا ہے۔ اس طرح الحمدللہ میرا تو غالب کا کلام پڑھا اور مجھے تو اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اس کی جو پڑھنے کا انداز ہے وہ میں بالکل بدلنا نہیں چاہوں گا۔ ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے کہ میں نے جو اب مائک اتنا اوپن ایئر میں پڑھ رہا ہوں، تو جو حساسیت ہے کلام کی وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور دوسرا یہ جس طرح کا مائک ہے اس میں جو کوالٹیز ہیں وہ تو میری آواز کو کنوے ہی نہیں کر سکتی صحیح معنوں میں جو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ اسٹوڈیو نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں سر باندھتا ہوں غالب کا، کسی کی ایسی برسیت میں کوئی نہیں مان سکتا، میں تکبر نہیں کرتا، اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، مگر میں نے اپنے کلام کو تبدیل بھی کیا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ وہ زیادہ شور لگتا تھا کہ جذباتی زیادہ ہو جاتا تھا غالب پڑھتے ہوئے، اس کو میں اپنی جذباتیت کو کم کیا، اس کو تھوڑا سا اپنا ٹھہراؤ لے کے آیا، اور اس کے آواز کو جو میں زیادہ بڑا سر پھینکتا تھا، بہت بڑا سر پھینکتا ہوں غالب کا، بڑی اس مائک کی بیچارے کی سکت نہیں ہے کہ اس کو بیچارہ یہ قبول کر سکے، تو لہٰذا میں پھر اس کو تھوڑا سا سر سلو ڈاؤن کیا، اس کی آواز کو کم کیا، تاکہ ابھی بھی وہ زیادہ آواز مجھے لگتی ہے، مگر میں کافی حد تک اس کو کم کیا تاکہ اس کا جو غصہ ہے نا وہ ختم نہ ہو۔ تو اقبال اور غالب اور آصف
آصف نے جو شاعری کی وہ بھی کمال تھی. میری بے تابیاں مجھے بٹکائیں، بے پنگ گرد راہ اڑائیں، وہ میرے احساس میں ہے گویا میری نظام یادوں کا اثاثہ. محال بنے نہ ہونے کا غم پتہ لگے، یقین بے یقینی ہونے میں نہ ہونا پریشانی بنے. بہتی کھڑیاں بہکا رہی تھی، بٹتی کھڑیاں بٹکا رہی تھی. ہر پل دوری بڑھے، نقش یار دل سے مٹے. بٹکا راہی ہوں نہ ہمیشہ ہوں. وہ درد دل کی دوا تھی، مٹی ہستی کی مسیحا تھی. اب بہت ساری میں نے لکھا. عشق کا جنازہ دور سے اٹھا، خود یہ ماں مختبی کو تم ٹھہرے. جگ میری بے بسی پہ ہنسے، خاموش دل میں درد بری آ اٹھے. پیر سے زیادہ بے چین دکھتی تھی حقیقت میں رموز عشق سے بے خبر. اب وہ اس میں جد و مستی اگر نہیں ہے تو کیا وہ اس کی بناوٹی تھا تڑپ. یہ عجیب سی. اب میں اپنے کلام پڑھنا شروع کروں تو بہت زیادہ تیری باتوں سے ڈر لگتا ہے، تیرے اشاروں سے روح کانپ جاتی ہے. ذات تیری مجھے بٹکی سی لگے، تیری سوچوں دل میں دوری لگے. اب سوچوں دل میں، دل کچھ کہتا ہے، سوچ کسی اور طرف لے کے جاتی ہے. سوچ ڈراتی ہے، خدشات پیدا کرتی ہے. دل کہتا ہے نہیں بے خطر پڑا آپ کے ضرور میں. کیا وہ اسی جان کا شکار ہے جو اس کی جو یقین سے پرے بیٹھی سی حقیقت زندگی سے پرے نہ سمجھ سی. تیری نادانیاں خاک گئی، میں پلا کر برباد کر گئی. میری سوچوں خیالوں میں چھا کر زندگی میری برباد کر گئی. تیری چاہتیں جوڑیں، تیری باتیں بھیجے، جانوں سے دور ہو جا. بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے بالکل، 1% رہ گئی ہے، 2%. اور ابھی موبائل آف ہو جانا ہے. میری باتوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا.